الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے لیے، جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرات، جمعہ مبارکہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بے شمار خوبیاں عطا کی ہیں۔ انہی خوبیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے اور جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار اور مسلمانوں کے ہفتہ کی عید ہے، عید کا دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جمعہ کے دن مرنے والا فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور شہید کا درجہ پائے گا۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرے، یعنی اللہ سے جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ حرام اور ناجائز دعا نہ ہو۔ یعنی جمعہ کے دن بھر میں صبح سے لے کر شام تک ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور نماز جمعہ فرض ہے، اور نماز جمعہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے نہ ادا کرے وہ سخت گنہگار اور عذاب نار کا مستحق اور فاسق و فاجر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی پڑھنے کی بڑی سختی سے تاکید فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں انتقال کیا، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، یعنی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما چکے ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے بڑا ہے، اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ اس میں یعنی جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں یعنی 5 خاص چیزیں ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دوسرا اور اسی میں زمین پر انہیں اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی،
اور اسی میں یعنی جمعہ کے دن ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور پانچواں اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ مغرب اور مشرق یعنی زمین و آسمان کے فرشتہ ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، کوئی بھی چیز ہو، جمعہ کے دن سے جب صبح ہوتی ہے تو وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں آج قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے۔ انسان کو چھوڑ کر باقی ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی ساتھ ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے جس بھلائی کا سوال کرے یعنی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے، یعنی بہت معمولی سا وقت ہے۔ رہا یہ کہ وہ مقبول وقت کون سا ہے، اس میں روایتیں بہت ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ یہ ایک روایت ہے، حالانکہ روایتیں بہت آئی ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم مسلمانوں کو جمعہ کا دن عطا کیا جو تمام دنوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل مبارک جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے جو بہت ہی مقبول ہے۔ اس مبارک ساعت میں مومن بندہ اپنے رب تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے، جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، بلکہ سوال پورا کرتا ہے اور دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر حرام اور ناجائز دعا نہ ہو۔ اب وہ مقبول ساعت کون سی ہے؟ تو ایک قوی روایت کے مطابق امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر ختم نماز تک ہے۔ لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے خوب ادب و احترام کا مظاہرہ کریں، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھے تو حضور قلب اور خضوع کے ساتھ اپنے دل ہی دل میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت بولنا نہیں چاہیے، جو بھی دعا مانگے تو اپنے دل میں مانگے، رب تعالیٰ سے دعا مانگے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ضرور بضرور اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بغیر مغفرت کیے نہ چھوڑے گا۔ جمعہ کے دن کے لیے دوستو، جمعہ کے دن کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کر لو اور اچھی طرح پاک و صاف ہو کر ادب کے سانچے میں ڈھل کر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ آج ہمارا رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور بخشش و نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو آئیں گے تو ہمارے ساتھ بخشش کا پروانہ ہمارے ساتھ ہوگا، گویا اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرے گا وہ شخص عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، یعنی وہ شہید ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں ملے گا، یعنی قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے یا مہر ہوگی۔ تو حضرات، آپ حضرات نے سن لیا کہ جمعہ مبارکہ کے دن کتنے برکات و حسنات کا حامل ہے، کہ جمعہ کے دن کے ہر گھنٹہ میں اللہ تعالیٰ
6 लाख गुनहगारों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, जिस पर दोज़ख वाजिब हो चुकी थी। लिहाजा हम सब भी कोशिश करें कि दोज़ख से आज़ादी पाने वाले 6 लाख गुनहगारों की फहरिस्त में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। और हमारा ईमान है कि मेरा रब ताला अपने बंदों पर बेहद करीम और बेहिसाब रहीम है। अपने प्यारे हबीब उम्मत के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ज़रूर भी ज़रूर हमारा नाम मग़फ़िरतुन निजात के रजिस्टर में लिख देगा। और दूसरी बात यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है कि वो ये कि यकीनन वो मुसलमान मर्द हो या औरत जो जुमा की रात या जुमा के दिन इंतकाल कर जाएं, तो अल्लाह ताला उनको कब्र में हर फितना और अजाब से महफूज फरमा देता है और क़यामत के दिन उनसे कुछ हिसाब न होगा और उनको शहीद का दर्जा नसीब होगा। लेकिन ये सारी अज़मत, ये सारी बुज़ुर्गी और बरकत और रहमत उस मुसलमान को नसीब होगी जो जुमा के दिन का अदब और एहतराम करता होगा। नमाज जुमा की पाबंदी के साथ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अल्लाह का महबूब मानता होगा और आप पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ता होगा, यानी कि दीन इस्लाम की जो भी बातें हैं उस पर अमल करता होगा। तो वो मोमिन मुसलमान जिस जुमा या जुमा की रात को मरेगा उसके लिए ये अजर सवाब है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि खुतबा के वक्त चुप रहने वाले की मग़फ़िरत का बयान है कि हदीस शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अच्छी तरह वज़ू किया फिर जुमा को आया और ख़ुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए मग़फ़िरत हो जाएगी, यानी वो शख्स बख्श दिया जाएगा उन गुनाहों की जो उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान हैं, और 3 दिन और, यानी एक्स्ट्रा में 3 दिन और 10 दिन का गुनाह माफ़ हो जाएगा। और जिस शख्स ने कंकर छू ली, उसने लघु किया, यानी कि खुतबा के वक्त कोई भी काम अगर किया सिवा खुतबा सुनने के, वो सब लघु बात है। यानी खुतबा सुनने के हालत में इतना ही काम भी लघु में दाखिल है कि अगर एक कंकर भी उठा लिया तो इस मग़फ़िरत की बख्शिश से वो नहीं मिलेगा उसको ये सवाब। तो दोस्तों, नमाज जुमा की बड़ी फजीलत है। उस शख्स के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो नमाज जुमा का अदब व एहतराम के साथ पढ़ता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि जिस शख्स ने एक कंकर को हाथ लगा दिया, गोया उस शख्स ने खुतबा जुमा का अदब व एहतराम नहीं किया, इसलिए वो शख्स अल्लाह ताला के खुसूसी इनाम व कराम से महरूम रहेगा जो खुतबा जुमा के वक्त नसीब किया जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अदब व एहतराम के सांचे में ढल कर बड़ी खामोशी के साथ खुतबा जुमा समाअत करें, और वो वक्त अदब के साथ चुप रहने का है। अगर कोई शख्स गर्दन फलांकता हुआ आता हो या आए या बातचीत में लगा हो, यानी अगर आप देख रहे हैं कि कोई शख्स आ रहा है पीछे से या वो बातें कर रहा है, तो उसको ये भी नहीं कहना कि तुम चुप रहो। आपको सिर्फ उस वक्त खामोशी के साथ सुनना, बल्कि उसको मना भी नहीं करना है खुतबा के वक्त कि चुप रहो, वरना आप भी उस काम में शामिल हो जाएंगे। तो खुलासा कलाम यह है कि खुतबा के वक्त एकदम खामोशी के साथ सिर्फ सारा ध्यान खुतबा की तरफ रहना चाहिए और खामोशी के साथ सुनना चाहिए। और हदीस शरीफ में है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 जुमा बिला उज़्र छोड़ दे वो मुनाफिक है। और एक रिवायत में है कि जिस शख्स ने 3 जुमा पै दर पै यानी लगातार छोड़ दिया, उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। इसी तरीके से जुमा के दिन गुस्ल करना और खुशबू लगाना ये भी मुस्तहब अमल है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस तहारत की इस्तिताअत हो करे और तेल लगाए और घर में जो खुशबू हो तो उससे मुअत्तर हो, फिर नमाज के लिए निकले और 2 शख्सों में जुदाई न करे, यानी 2 शख्स बैठे हो तो उसमें घुसने की कोशिश न करें, फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करें और जब इमाम खुतबा पढ़े तो खामोश रहे, तो उसके लिए इस जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रात, जुमा की नमाज को छोड़ देना कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह है कि जो शख्स बग़ैर किसी मजबूरी के अगर 3 जुमा छोड़ देता है तो वह शख्स मुनाफिकों में लिख दिया जाता है।
اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور جمعہ کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، خوشبو لگانا اور بالوں کو تراشنا، ناخن کاٹنا اور اچھے لباس پہننا، یہ سب سنت ہے۔ اور نماز کے لیے مسجد میں جائے تو دو شخصوں کے بیچ گھسنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا اور ادب کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سننا، تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد میں پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں، تو پہلے آنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ یعنی جمعہ کے دن جب جمعہ کے دن ہوتا ہے تو جو شخص پہلے مسجد میں آئے گا تو اس کے لیے اتنا ثواب کہ جیسے گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس شخص نے گائے کی قربانی کی، اور جو شخص اس کے بعد آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دمبا کی قربانی کی، اور اس کے بعد آنے والا شخص ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کیا، اور اس کے بعد کا شخص ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام خطبہ کے لیے آتا ہے یعنی خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر یعنی اپنا جو کاغذ رہتا ہے، کاپی کتاب سب لپیٹ لیتے ہیں اور ذکر سننے یعنی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ شخص مسجد کی جانب چلنا شروع کرتا ہے تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر اس شخص کو 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ تو دوستو، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے۔ فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام اپنے دفتر میں لکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ فرشتوں کا اپنے رجسٹر میں ہمارا نام لکھنا، اس کو کم نہ سمجھنا، بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ ترمذی شریف کے ایک روایت کے مطابق یعنی جو شخص اذان سن کر خطبہ نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہو اور سواری پر نہ آئے بلکہ پیدل چل کر آئے تو اور امام کے قریب ادب سے بیٹھ کر خطبہ سنے اور کوئی فضول کام نہ کرے تو ایسے شخص کو 1 سال کے روزے رکھنے اور 1 سال کی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جو خطبہ کے وقت مسجد میں آتا ہے جبکہ فرشتے اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اذان سن کر مسجد میں حاضر ہو جائے تاکہ فرشتے اس شخص کا نام اپنے دفتر میں درج کر لیں اور خوب ادب و احترام کے ساتھ امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنیں اور پھر نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی راتوں کو جاگ کر عبادت کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور اس مسلمان کی قسمت کتنی بلند و بالا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے ادب و احترام کی خاطر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم پروردگار اس مسلمان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ ساری برکتیں، ساری فضیلتیں اس شخص کے لیے ہے جو مومن ہو اور مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔